لوٹے ہیں وہ آبویسلی، تو لوٹوں کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے۔ اب ان کا پولیٹیکل کیریئر بھی داؤ پہ ہے۔ نمبرز گیم دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کہ کس کے نمبر زیادہ ہیں، پی ٹی آئی کے نمبر زیادہ ہیں یا پی ڈی ایم کے نمبر زیادہ ہیں۔ بیڈ نیوز یہ ہے جو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھی، یہ بیڈ نیوز ہے بٹ یہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ ڈالر 200 کراس کر گیا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کی جائے تو پیٹرول کی، آئل کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں۔ دس امپورٹڈ گورنمنٹ ہیو ٹو ٹیک سم ہارڈ ڈیسیژنز ناؤ۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے ویلاگ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اوپر۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے بعد پھر ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو خان صاحب نے رولا ڈالا ہوا تھا، جو خان صاحب نے موقف اپنا بنایا ہوا تھا، جو یہ پنجاب گورنمنٹ بنی تھی، ٹیکنیکلی اس گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ کیسے کہ سپریم کورٹ نے کل بولا کہ جتنے منحرف ارکان ہیں ان سب کو وہ ڈی سیٹ کریں گے، کیونکہ لوٹے ہیں وہ آبویسلی، تو لوٹوں کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے۔ اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو بہت اچھا ہوا ہے، اور اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اب ان کا پولیٹیکل کیریئر بھی داؤ پہ ہے، کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو لوگ اپنی جماعت میں یا ان کو ٹکٹس ملیں گی اب۔ تو ان کے لیے سپریم کورٹ نے ایک اچھا ڈیسیژن دیا جو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں یہی ڈیسیژن ہونا چاہیے تھا۔ بٹ اس کے بعد ایک عجیب سا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے جی حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں جی میں تو پہلے وزیر اعلیٰ بنا تھا اور سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تو بعد میں آیا ہے، اور نمبرز گیم دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کہ کس کے نمبر زیادہ ہیں، پی ٹی آئی کے نمبر زیادہ ہیں یا نون لیگ یا پی ڈی ایم کے نمبر زیادہ ہیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ وائز ڈیسیژن یہ ہوگا کہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے۔ مطلب اتنی زیادہ جس اسمبلی میں کوسچن مارکس ہوں، یعنی حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پہ بہت کوسچن مارکس تھے، ان کا حلف تک نہیں لیا اسپیکر نے، تو اس پہ اتنے کوسچن مارکس تھے۔ اس کے بعد پھر ڈی سیٹ کر دیا سپریم کورٹ نے ان سب کو، اور اب اگر وہ پھر اس قانونی جنگ میں جائیں گے کہ میں پہلے وزیر اعلیٰ بنا تھا بعد میں وزیر اعلیٰ بنا تھا، کچھ بھی کہہ لیں ہیں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہی جسے کہتے ہیں نا، وہ ڈھیٹ ہیں، وہ ہار نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہار نہیں مانیں گے۔ بٹ اینی وے سپریم کورٹ کا ایک اچھا ڈیسیژن تھا۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہمارے اکنامیکل سچویشن جو پچھلے کافی دنوں سے بہت ہی ورسٹ ڈگر پہ چلا ہوا ہے اور ٹرینڈ نیچے کی طرف چل رہا ہے، اور بیڈ نیوز یہ ہے جو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھی، یہ بیڈ نیوز ہے بٹ یہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ ڈالر 200 کراس کر گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت 200 سے اوپر چل رہا ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر کی پرائسز ہیں آئی تھنک 199 سم تھنگ، اور اوپر سے آئی ایم ایف نے بھی سچویشن ایسی کریٹ کر دی، انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بولیں نا کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے سروائیول کا، تو وہ یہ سروائیول کی جنگ ہے۔ اس سروائیول کی جنگ میں پاکستان کے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، اور لمیٹڈ ٹائم میں ہارڈ ڈیسیژنز، ٹف ڈیسیژنز لینے ہوں گے۔ سیکنڈ یہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کی جائے تو پیٹرول کی، آئل کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں۔ اب آئل کی پرائسز بڑھنے کے بعد تو یہ یعنی اتنا اسینشیل ہو گیا ہے پیٹرول کی پرائسز پاکستان میں انکریز کرنا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ہارڈ ڈیسیژن، ٹف ڈیسیژنس نہیں لیں گے۔ شہباز صاحب وہ بضد ہیں کہ انہوں نے اپنی عیاشی جاری رکھنی ہے۔ پاکستان کے حالات پہلے اتنے خراب ہیں اور آپ کی عیاشی ہے کہ وہ بس چلتی جا رہی ہے۔ سو بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو جب یہ آئی تھی تب بھی ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا، اور ابھی 2 ماہ گزر گئے ہیں اور اس کے بعد بھی ابھی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور ابھی مہنگائی اور اکنامیکل جو سچویشن ہے وہ اتنی ورسٹ ترین ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان دیوالیہ کی طرف نہ چلا جائے۔ دس امپورٹڈ گورنمنٹ ہیو ٹو ٹیک سم ہارڈ ڈیسیژنز ناؤ، دس از ہائی ٹائم۔ اب اگر وہ ڈیسیژنز نہیں لیتے، یہ والے ٹف والے ڈیسیژن، تو بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے، اٹ سیلف مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف خان صاحب ہیں کہ وہ تو پیچھے ہٹنے کو نہیں ہیں، ان کے جلسوں پہ جلسے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایسے وہ جلسے کر رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کمال کا وہ جلسہ کرتے ہیں، اور اپنا موقف ہے کہ وہ اس طرح موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نظر آ گیا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کو کہ اگر ہم ابھی ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز اور
الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو سچویشن اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے. ہم عوام کو بتائیں گے کیا؟ ہمارے پاس تو بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ہم لوگ آئے کن بیسس پہ، ہم لوگوں نے کس بیسس پہ گورنمنٹ کو گرایا، اور آگے ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے. ایون دو مطلب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی ایک سرکاری جسے کہتے ہیں نا عوام کے ساتھ خطاب تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا، کوئی پالیسی ہی نہیں تھی، تو یہ تو ہونا تھا. تو خیر بہت کرٹیکل ٹائم چل رہا ہے پاکستان کا. اس کرٹیکل ٹائم میں ٹف ڈیسیجنس لینے ہوں گے، ٹف ڈیسیجنس ریگارڈنگ دا اکانومی. عوام کو مہنگائی کا بوجھ تو برداشت کرنا پڑے گا، یہ ایک ریالٹی ہے، بٹ یہ ہارڈ ریالٹی ہے، ہارش ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو جتنا جلدی سب ایکسیپٹ کر لیں اتنا ہی اچھا ہے. سو ٹف ڈیسیجنس تو چاہیے، اور مہنگائی کا بوجھ عوام پہ پڑے گا، بٹ اس مہنگائی کے بوجھ سے شاید ہم سروائیو کر جائیں. سو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویلاگز میں جو بھی کرنٹ سنیریوز چلے ہوئے ہیں، جو بھی کرنٹ سچویشن ہے، اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ کیے رکھیں گے. تھینک یو سو مچ، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.